اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. یہاں سے بنی اسرائیل کو تیسرا خطاب شروع ہو رہا ہے جو یہاں سے لے کے آیت نمبر 82 تک چلے گا، 86 تک، 86 تک. اس میں 4 اوامر کی نافرمانی کا ذکر ہوگا کہ 4 چیزیں جن کا تمہیں اللہ نے حکم دیا تھا ان کی تم نے نافرمانی کی، اور 4 نواہی کے ارتکاب کا حکم کا ذکر ہوگا کہ 4 چیزیں جن سے اللہ نے تمہیں منع کیا تھا ان کا تم نے ارتکاب کیا. اور آخر میں تخویف ہوگی. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاق، پختہ عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. اور وہ پختہ عہد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان، اچھا سلوک کرو گے. اور وذی القربى، قرابت داروں کے ساتھ. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو. لیکن تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، یعنی کہ اس عہد سے، اس عہد کو پورا کرنے سے تم پھر گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، مگر تم میں سے تھوڑے سے جو لوگ تھے وہ اس پر قائم رہے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا تم سے کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی اپنے لوگوں کو اپنے علاقوں سے گھر بدر کرو گے، نکالو گے. ثم اقررتم، اور پھر تم نے اس عہد پر اقرار کیا. وانتم تشہدون، اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو، باخبر ہو. اور اس کے بعد پھر تم نے کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء، اور پھر تم وہ لوگ ہو کہ جو تقتلون انفسکم، اپنے ہی ساتھیوں کو قتل بھی کرتے ہو. وتخرجون، اور نکالتے ہو فریقا منکم، اپنے میں سے ایک گروہ کو، من دیارہم، ان کے علاقوں سے. اور تظاہرون علیہم، مدد کرتے ہو ان کے خلاف، بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ. اصل میں مدینہ طیبہ کے اندر یہود کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، اور مشرکین کے 2 بڑے گروہ تھے، اوس اور خزرج. تو یہود کے جو قبیلے تھے ان میں سے بعض کا میلان اور بعض کا جھکاؤ اوس کی طرف تھا، اور بعض کا جھکاؤ خزرج کی طرف تھا. جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو اس میں یہ یہود کے قبائل بھی ساتھ شریک ہوتے، اور حلیف ہونے کے ناطے، ساتھی ہونے کے ناطے ان کے آپس میں جو ہے وہ معاہدے تھے کہ جب ہمارا کسی دشمن سے سامنا ہوگا تو آپ ہماری مدد کریں گے. اب جب یہ آپس میں ان کی جنگ ہوتی تو یہود بھی ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے، اور آپس میں ایک دوسرے کے افراد کو قتل بھی کر دیتے، اور ایک دوسرے کے افراد کو قید بھی کرتے، ان کے علاقوں سے نکالتے بھی. لیکن وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب ان کے پاس
وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر تمہارے پاس آ جائیں اسارا قیدی، تو تفادوہم، ان کا فدیہ عطا کرتے ہو، فدیہ بھی دیتے ہو، حالانکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ مطلب یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، اس سے اللہ نے تمہیں منع کیا تھا، یہ کام تم نے نہیں کرنا تھا۔ آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے علاقوں سے نکالنا، یہ کام اللہ نے تم پر حرام کیا تھا، یہ کام تم نے نہیں کرنا تھا۔ تو ان کا ارتکاب کرتے ہوئے تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا ارتکاب تو تم بڑے خوش دلی کے ساتھ کرتے ہو، لیکن جب قیدی بن جاتے ہیں تمہارے لوگ، تو پھر تم ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑواتے ہو، کہ اللہ کا حکم ہے کہ قیدیوں کا فدیہ دے کر ان کو چھڑوایا جائے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض احکام کا جو ہے وہ انکار کرتے ہو؟ تو افتؤمنون ببعض الکتابی، تو کیا تم کتاب کے بعد حصے پر تو ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو فما جزاء، تو کیا بدلہ ہے، من یفعل ذلک منکم، اس شخص کا جو تم میں سے یہ کام کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ کہ سوائے اس کے اس کی کیا کیا جزا ہے، کہ دنیا میں اس کو ذلیل کر دیا جائے، رسوا کر دیا جائے۔ اور ویوم القیامتی یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس چیز سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی شیخ صاحب۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی شیخ صاحب، آ رہی ہے۔ جی سر آ رہی ہے، سمجھ بھی اولئک آ رہی ہے۔ الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا اسی لیے کیا، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، پس ان سے نہ ہی عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہاں سے اب چوتھا خطاب شروع ہوتا ہے۔ پہلے ذکر تھا ان کا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، اب ان کی خباثت میں ترقی ہو گئی، ترقی۔ اب ذکر ہوگا ان کے انبیاء کو قتل کرنے کا۔ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا زیادہ شدید ہے یا انبیاء کو قتل کرنا زیادہ شدید ہے؟ انبیاء کو۔ انبیاء کو قتل کرنا زیادہ شدید ہے۔ تو اب فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی کہ تورات دی تھی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور آخر میں پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی، ان کو مضبوط کیا۔ زجر، افکلما جاءکم، تو اے یہودیو، جب بھی تمہارے پاس آتا ہے رسول، کوئی بھی رسول، بما لا تہوی انفسکم، اس چیز کو لے کر کہ جو تمہارے نفسوں کو پسند نہیں ہے، تو استکبرتم، تم تکبر کرتے ہو، یعنی کہ اس پر ایمان لانے سے تکبر کرتے ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو اور اس کا انکار کر دیتے ہو۔ تو ففریقا کذبتم، تو ان کے ایک گروہ کی تو تم تکذیب کرتے ہو، یعنی کہ آدھے انبیاء کو تو تم کیا کرتے ہو، ان کی تکذیب کرتے ہو، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا، یعنی کہ آدھے کچھ کی تکذیب تم نے کی اور کچھ کو تم نے قتل ہی کر دیا۔ اب یہ جو ان کا استکبار ہے، ان کا جو تکبر ہے، جس کے بارے میں کہا کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، اب اس کا سبب بیان ہوگا اور طریقہ بیان ہوگا کہ کس وجہ سے وہ کرتے تھے تکبر اور کس طرح کرتے تھے، سبب تکذیب اور طریقہ تکذیب۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا اور بھی معنی کیا جاتا ہے لیکن یہ معنی زیادہ مناسب ہے، سیاق کے ساتھ یہ معنی زیادہ مناسب لگتا ہے۔ وقالو قلوبنا غلف، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم،
وہ بجائے انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی ہمارے دل جو ہے نا وہ ایمان سے اور علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں مزید علم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، اب تمہیں مزید علم کی ضرورت نہیں ہے اور تم اس وجہ سے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی ہے۔ تو فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت کم یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اب پانچواں خطاب ہے، آیت نمبر 89 سے لے کر 91 تک۔ اس میں ان کے پچھلے جرم سے بھی بڑا جرم ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے ان کا جرم ذکر ہوا تھا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا، اس کے بعد کون سا جرم ذکر ہوا؟ انبیاء کو قتل کرنا۔ انبیاء کو قتل کرنا۔ اب اس سے بھی بڑا جرم ذکر ہوگا، وہ یہ ہے کہ آخری نبی کو پہچاننے کے باوجود ان کا انکار کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، یہ ترتیب سے ان کے جرائم بیان ہو رہے ہیں۔ ولما جاءہم، اور جب ان کے پاس آ گئی کتاب من عند اللہ، کتاب جو کہ اللہ کی جانب سے تھی، مصدقاً اور تصدیق کرنے والی تھی، لما معہم، اس کی کہ جو ان کے ساتھ ہے، یعنی کہ تورات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ اور وکانو، اور یہ بنی اسرائیل یہود، من قبل، اس نبی کے آنے سے پہلے، اس کتاب کے آنے سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، خبر دیا کرتے تھے آخری نبی کے آنے کی، یا فتح طلب کیا کرتے تھے علی الذین کفروا، باقی کافروں کے خلاف، یعنی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے کہ اے اللہ اس آخری نبی کو بھیج دے تاکہ ان کے آنے کے بعد ہم اس کے ساتھ مل کر باقی کافروں کے خلاف جہاد کریں اور ان پر غلبہ پائیں۔ فلما جاءہم، بس جب ان کے پاس آ گیا، ما عرفو، وہ کہ جس کو یہ پہچانتے تھے، تو کفروا بھی، اس کا انکار کر دیا۔ پہلے انتظار بھی کر رہے تھے، پہچانتے بھی تھے، اور جب وہ آ گیا تو اس کا انکار کر دیا۔ تو فلعنت اللہ علی الکافرین، ان انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب پہلے دو خطابوں کا تتمہ ہے، بئس ما اشتروا به انفسهم، کس قدر بری وہ چیز ہے۔ پیچھے کہا تھا نا آیت نمبر 86 میں، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم، کس قدر بری وہ چیز ہے کہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے۔ اور وہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان یکفروا، یہ کہ یہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ، اس چیز کا کفر کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اچھا، یہاں پر آپ لوگوں کو میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا نا آمن یؤمنو کے حوالے سے، یاد ہے؟ یاد ہے؟ جی سر۔ جی، تو یہی قاعدہ جو ہے وہ کفر یکفرو کے حوالے سے بھی ہے، کفر یکفرو کے حوالے سے بھی ہے، کہ جب یہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تب یہ کفر شرعی مراد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کفر ایمان شرعی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ جب یہ بغیر حرف جر کے استعمال ہوتا ہے تب یہ ناشکری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں، کفران نعمت۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ بغیر، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ یکفرن العشیرہ، کہ خواتین اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، یکفرن العشیرہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اور بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہے ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ یہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا کہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، بغین، ضد کی وجہ سے۔ کس قدر برا ان کا سودا ہے کہ انہوں نے ما انزل اللہ کا انکار کر دیا صرف اپنی ضد کی وجہ سے۔ اور ضد ان کی کیا ہے کہ ان ینزل اللہ، کہ اللہ نازل کر دے، من فضلہ، اپنے فضل کو، یعنی کہ نبوت کو، علی من یشاء من عبادہ، جس پر وہ چاہے اپنے بندوں میں سے۔ صرف اس چیز سے ان کو ضد ہے، کس چیز سے ان کو ضد ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے جس پر چاہا اس پر نبوت کو نازل کیوں کر دیا، اور صرف اس ضد کی وجہ سے انہوں نے اس نبی پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو کتنا برا یہ سودا ہے جو انہوں نے کیا ہے۔
اب جب انہوں نے ایسا کیا تو فباؤ یہ گرفتار ہو گئے بغضب ایک غضب کے ساتھ، ایک غضب میں گرفتار ہو گئے، علی غضب ایک دوسرے غضب کے ساتھ. تو ایک غضب ان پر ہوا کفر کی وجہ سے، اور ایک غضب ان پر ہوا ہے اس اپنی ضد کی وجہ سے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ اور ان کافروں کے لیے عذاب ہے مہین، جو کہ اہانت کرنے والا ہے، رسوا کن عذاب ہے. اب زجر ہے اس کے لیے کہ جو کہ کتابوں میں ایمان لانے میں تفریق کرتا ہے، بعض کو تو مانتا ہے بعض کو چھوڑ دیتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمینو ایمان لاؤ بما انزل اللہ، تمام ان چیزوں پر کہ جن کو اللہ نے نازل کیا ہے، تو قالو یہ کہتے ہیں نؤمنو ہم تو ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا اس پر جو ہمارے اوپر نازل ہوا، ویکفرون بما وراءہ اور یہ لوگ کفر کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے اس کا. یہ کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان، تورات پر ہمارا ایمان ہے، باقی چیزوں کو ہم نہیں مانتے. حالانکہ یہ جو ما وراءہ ہے، جو تورات کے بعد نازل ہوا ہے، وہو الحق حالانکہ وہ تو حق ہے، اور مصدقا لما معہم اور وہ اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے ساتھ ہے. تو جب وہ بھی تورات کی تصدیق کرتا ہے تو اس کا انکار کرنا اصل میں یہ تورات کا انکار کرنے کی طرح ہے. دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم تورات کو مانتے ہو، تورات کے بعد کسی چیز کو نہیں مان سکتے، تو ذرا یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو انبیاء آئے ہیں ان کو تم قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ ان کو تم قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ہیں یہ مستقل کسی شریعت کو لے کر نہیں آتے تھے، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان کی تورات ہی کی تعلیم جو ہے اسی کو لے کر آگے چلتے تھے. تو ان کو تم قتل کر دیتے تھے، اور اب ہمیں تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا تو تورات پر ایمان ہے، ہم اور کسی کتاب پر ایمان نہیں لا سکتے. تو ذرا یہ بتاؤ کہ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، پھر تم کیوں قتل کرتے تھے انبیاء کو، اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی جس طرح تمہارا دعویٰ ہے تم ایمان والے ہو. جی سوال کریں. جی شیخ صاحب، ابھی آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا، یعنی یہ تورات قرآن کی تصدیق کر رہا ہے یا قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قرآن جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے تورات کی. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً تمہارے پاس آ گیا ہے، تمہارے پاس آئے تھے موسیٰ. یہاں سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے آخری خطاب. اس میں ان کی دو خباثتوں کا ذکر ہوگا، اور شرک پر اور عدم ایمان بھی کتاب اللہ پر زجر ہوگا، اور آخر میں مباہلے کی دعوت ہوگی. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور یقیناً تمہارے پاس آئے تھے موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ. اس کے باوجود ثم اتخذتم العجل من بعدہ اور تم نے اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد یعنی کہ کیا کیا تھا، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. اس پہ زجر ہے شرک پر. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ یعنی کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بِشِرْكِكُمْ اس شرک کی وجہ سے تم ظلم کرنے والے تھے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو گئے. دوسرا ان کا جرم عدم ایمان بھی کتاب اللہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور بلند کیا تم پر طور پہاڑ کو، اور ہم نے کہا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا مضبوطی سے تھام لو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور وَاسْمَعُوا سن لو، یعنی کہ سماع قبول قبولیت والا سننا، اس کو سن لو. تو قالوا وہ کہنے لگے سمعنا وعصینا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ ایسا اسی لیے کیا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت جو ہے وہ سرایت کر چکی تھی ان کے کفر کی وجہ سے. بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بالکل ایسے گویا کہ پلا دی گئی تھی، جس طرح کوئی وہ فوم ہوتا ہے نا، فوم آپ اس کو پانی میں ڈبوئیں تو جس طرح اس کے اندر پانی سرایت کر جاتا ہے،
تو اس طرح وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت سرایت کر چکی تھی۔ قُلْ سما، آپ کہہ دیجئے کس قدر برا تمہارا ایمان ہے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کس قدر بری چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ یعنی کہ تم یہ کہتے ہو کہ نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا ہے، یعنی کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد جو نازل ہوا ہے اس کا ہم کفر کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا ایمان تمہیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے تو کس قدر بری چیزوں کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم در حقیقت تورات پر بھی تمہارا ایمان درست نہیں ہے، یہ الزامی جواب ہے، ٹھیک ہے۔ قل، اب مباہلے کی دعوت ہے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر تمہارے لیے ہے الدار الآخرۃ یعنی کہ جنت، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً صرف تمہارے ہی لیے، من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو جھوٹے کے لیے، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو اس کے لیے، اپنے لیے، بتائیے، جو جھوٹا ہو اس کے لیے۔ جھوٹے کے لیے موت کی دعا کرو اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو، کیونکہ یہ بات تو نہیں بنتی کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے لیے موت کی دعا کرو۔ آپ مجھے بتائیں آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ۔ جی سر بالکل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سچے دین پر ہیں، الحمدللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، باقی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا ہے؟ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ موت کی تمنا کریں اپنے لیے؟ ایسا ایسا تو نہیں، ہاں جھوٹوں کے ایسا نہیں لیے ہے، کہ جو اتنے جھوٹا۔ ہاں تو یہ مباہلہ ہے، یہ اصل میں مباہلہ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو تو تم دعا کرو کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر موت آ جائے، فتمنوا الموت للکاذب ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی۔ یہاں پر عموماً جو ہے نا وہ غلطی کر جاتے ہیں لوگ اس جگہ پہ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور یہ کبھی بھی مباہلہ نہیں کریں گے، کبھی بھی یہ اس طرح موت کی دعا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی کہ اس انکار کی وجہ سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، اس وجہ سے یہ نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی زندگی بڑی پیاری ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ یقیناً پائیں گے، آپ ضرور پائیں گے ان کو، یہودیوں کو، احرص الناس، سب سے زیادہ حریص، لالچی، علی حیات، دنیا کی زندگی پر۔ یہاں پر حیات سے خاص زندگی مراد ہے، خاص زندگی، نکرہ دیکھیں نا سیاق اس بات میں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی، ان لوگوں سے بھی زیادہ جو کہ مشرک ہیں، ان سے بھی زیادہ یہ لوگ زندگی پر حریص ہیں۔ اس کا بیان ہے، یود احدہم، ان کا ایک، ان میں سے ایک جو ہے وہ چاہتا ہے، لو یعمر، کہ وہ دے دیا جائے، زندگی اس کو دی جائے، الف سنۃ، 1000 برس، یہ چاہتے ہیں ان کو 1000 برس کی زندگی ملے، حالانکہ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، وما ہوا بمزحزحہ، اور نہیں ہے ان کو بچانے والا، من العذاب، اللہ کے عذاب سے، ان یعمر، اگر ان کو زندگی دے بھی دی جائے، یعنی کہ ان کو اگر 1000 برس کی زندگی دے بھی دی جائے تو کیا یہ زندگی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گی؟ نہیں، تب بھی یہ لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر سورت کا پہلا حصہ مکمل ہوا ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ اس بات توحید کے ساتھ تھا۔ یہاں سے آگے 97 سے لے کر
176 تک سورت کا دوسرا حصہ ہے، جس میں صدق رسول کا بیان ہوگا اور رسالت کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب ہوگا اور بعض سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو بتائیں۔